کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز کا ایک معنی ذکر کے بھی معنوں میں ہے، جیسے کہ آیہ مبارکہ بھی. تو ہمارے ہاں بعض سو کالڈ مذہبی شخصیات کو نماز کے لیے جب وقت ہو تو وہ کہتے ہیں نماز تو مدینے میں ہو رہی ہے، مکے میں ہو رہی ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو نماز ہے، ذکر جس کا ذکر ہوا، اگر وہ ذکر کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ اس کو سمجھا جائے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کے بعد خود روحانی نماز کا نام دیتے ہیں. جی روحانی حالانکہ شیطانی طریقہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے یہ تو ایک عربک ورڈ ہے جس کا معنی ہے یاد. ہم نے اسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ خاص کر دیا. جب کوئی کہتے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ کر رہے ہیں. ذکر کا اصل معنی یاد. تو یہ جو نماز ہے، جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں تو یہ سراپا ذکر ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہے، تبھی تو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. بے شک بے شک. اور اس یاد کے لیے مخصوص طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم فرمایا. سبحان. پوری زندگی اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا. انبیاء علیہ السلام بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں. بالکل. بعض خصوصیات ان کو حاصل ہوتی ہیں جس کی بنا پر مستثنا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کا 4 سے زیادہ شادیاں بیک وقت کرنا، اس طرح استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے پوری زندگی میں سوائے صحیح شرعی عذر کے کبھی بھی نماز کو اس کے وقت سے آگے نہیں کیا. بالکل. جیسے غزوہ خندق تھا، اس میں کچھ نمازیں آپ کی نکلی ہوئے، الگ مسئلہ تھا. تمام صحابہ نے پوری زندگی اسی ظاہری نماز کو ادا کیا. یہ کون سے افلاطون نکل کر آ گئے؟ جیسے وہ ایک پیر صاحب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مریدین سے پوچھا حضرت نماز نہیں پڑھتے؟ کہ آپ کو نہیں پتا؟ فجر یہ مکے میں ہوتے ہیں، ظہر مدینے میں، عصر بغداد میں، اور مغرب داتا صاحب کے پاس، اور عشاء کے اندر خواجہ صاحب کے پاس حاضری ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھا یہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، تمہاری با جماعت نماز ان کے پیچھے ہو رہی ہے روحانی. تو یہ یعنی مرید بھی غائب. پھر چلو وہ تو روحانی نماز پڑھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ اس طرح مطلب مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں یا اس طرح الٹی سیدھی اپنی خود ساختہ تعلیم بیان کرتے ہیں جس کی روشنی میں معاذ اللہ نہ کوئی نبی ان کے فتوے سے بچتا ہے نہ کوئی صحابی بچتا ہے. اس کا مطلب جیسے بعض تو اتنی جرأت کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو ریاکاری ہے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. دل کی نماز. اب یہ کتنا بڑا ہے، مطلب آپ دیکھیں کتنا کفری ہے یہ جملہ ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ساری زندگی معاذ اللہ یہ کرتے رہے تھے؟ تم نئے آئے ہو تشریح کرنے کے لیے. ایسے لوگ قطعی طور پر جہنمی ہوں گے اگر توبہ نہ کریں، اور ان کے جتنے متبعین ہیں وہ بھی جائیں گے. تو اس طریقے سے بالکل آپ نے جیسے فرمایا بالکل غلط ہے. یہ نماز جو ہے یاد ضرور ہے، اس یاد کا مخصوص طریقہ شریعت نے تعلیم کیا ہے. اس طریقے سے یاد کریں گے تو قابل قبول ہوگی. اپنا خود ساختہ طریقہ بنا لیا تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی. بہت اچھی بات.